اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس علم کے مل جانے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ میری گفتگو کے 5 ذیلی موضوعات ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے۔ ہم کس عمل کو تربیہ نہیں کہہ سکتے، اور تربیہ کی حقیقت اور تربیہ کی اصل معنویت اور تربیہ کا اصل تصور اصل میں ہے کیا۔ دوسری بات جو میں انشاءاللہ رکھوں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی۔ تیسری بات جو میں مختصر سی عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ نہ ہو سکنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یعنی اگر معاشرہ تربیہ کے فریضے سے بیگانہ رہے تو کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں فرد کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں۔ چوتھی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ کوئی بھی انسان اور بالخصوص بچے برائی سے بچتے کیسے ہیں اور نیکی پہ مائل کیسے ہوتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان برائی سے بچ پاتا ہے اور نیکی کی طرف گامزن ہو پاتا ہے۔ تو میرا چوتھا جو نقطہ ہے وہ میں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پر نیکی کی طرف بڑھتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ اور 5ویں چیز جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ تربیہ ممکن کیسے ہوگی۔ آج کے دور میں ایک ٹیچر کے لیے، ایک پیرنٹ کے لیے، اس والد کے لیے جس کے جاب آورس بہت زیادہ ہیں، اس والدہ کے لیے جس کے گھر میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارا لوڈ ہے، 4 بچے ہیں، اسکول کا اپنا ایک پریشر ہے، تربیت کیسے ممکن ہے اس پورے سینیریو میں؟ کیا ہمیں کرنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے؟ تو اس کے لیے میں کچھ پریکٹیکل سجیشنز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو 5 بنیادی باتیں ہیں۔ میں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں کہ تربیہ کیا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو نظر انداز ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم کمزوری دکھا رہے ہیں، جس کے اندر ہم معاشرتی طور پر کوئی بہت اعلیٰ کارکردگی نہیں کر پا رہے، اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو تصور ہے اس تصور کے اوپر ہمیں ریفلیکٹ کرنے، اس پہ سوچنے، اس پہ غور کرنے اور اس تصور کو ٹھیک کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا۔ ہماری مصروفیات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کچھ بہت اہم سوالات ان پہ غور کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی، اور انہی میں سے ایک موضوع ہے تربیہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا تصور تربیہ ٹھیک نہیں ہوگا، تربیہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو تصور تربیہ کی اصلاح تربیہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو تربیہ کیا نہیں ہے؟ تو تربیہ جو ہے، تربیہ کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ تربیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیں۔ تربیہ یہ نہیں ہے۔ تربیہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی اور اپنے زور اور اپنے روب یا اپنے خوف یا کسی لالچ کے ذریعے اس کو کسی نیکی پہ مجبور کریں، اس کو کسی برائی سے روک دیں۔ یہ تربیہ نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر تو اس بچے کو کسی خرابی سے بچانے کا باعث بنے گا، لیکن تربیہ نہیں ہے۔ تربیہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کی سکلز ڈیولپ کریں، بلکہ ایک اور نازک سی بات میں یہ عرض کروں کہ تربیہ حفظ قرآن کرانا بھی تربیہ نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن اصل میں اس کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ بچہ کلام اللہ کی امانت سینے میں محفوظ ہو رہی ہے، اس کے کلام اللہ کی امانت کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے کا جذبہ اور داعیہ اور ارادہ اور نیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ تربیہ ہے۔ تربیہ یہ ہے کہ بچہ اپنے اختیار کا، ہر انسان، میں اور آپ ہر انسان اپنے اختیار کا بامعنی اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لیں۔ اگر میرے اوپر کوئی اپنی مرضی مسلط کرتا ہے اور میرا اختیار مجھے استعمال نہیں کرنے دیتا،
اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی خرابی سے دور رہتا ہوں اور اس کی مرضی کی وجہ سے میں کسی نیکی پر مجبور ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ میری تربیت تو جناب اس صورت میں ہوگی کہ میں خود اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ استعمال کروں، بامانی استعمال کروں، درست استعمال کروں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں اپنے چوائسز میں رسپانسبل اور میننگ فل ہو جاؤں، میری چوائسز ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار عطا کیا ہے، انسان اپنے اختیار میں ٹھیک رہے، یہ تربیت سے ممکن ہوتا ہے۔ تو تربیت کیا نہیں ہے؟ تربیت یہ نہیں ہے اپنے بچوں کو بہت ساری معلومات رٹوا دینا، مذہبی معلومات رٹوا دینا بھی تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو لوگ کیا کہیں گے اس کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ خدا کس بات کو پسند کرے گا اس طرح وہ معاملات کو دیکھے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، جواب دہی کا احساس کسی انسان میں پیدا ہو۔ تربیت یہ ہے۔ تربیت گاڈ کانشیسنس کا نام ہے۔ تربیت پیپل کانشیسنس کی جو بیماری ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس سے چھٹکارے کا نام ہے۔ تربیت جو ہے وہ کسی اصول اور کسی اقدار کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی اور کمٹمنٹ کو نبھانے کا نام ہے۔ تو تربیت جو ہے بچوں کو کچھ خاص قسم کے رویے سکھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ اصحاب تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے تھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ہماری تربیت کا جو منیمم اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم دوسرے کے لیے کم از کم وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اس سے بہتر پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ تربیت ہو نہیں پائی ہے۔ تو تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کے کچھ معیارات ہیں۔ میں تربیت کے 3 معیارات عرض کروں گا۔ پہلا معیار جو میں نے ابھی عرض کیا کہ تربیت یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامانی اور درست اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لے۔ تربیت کا دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ اور یہ بات کیا ہے؟ جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نیتوں میں پاکیزہ اور آرزوؤں میں نفیس ہو جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان جو بیہیویئر تو بہت اچھا شو کرے لیکن بندہ ٹھیک نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے لیکن کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ تربیت جو ہے وہ ہمارے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کا نام ہے۔ تربیت ہمارے قلب کو درست حالت میں رکھنے کا نام ہے، اور قلب کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیت کا اخلاص۔ اور نیت کا اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ للہیت کا جوہر جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو نیت کا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ اصل میں ہمارے شعور کے اندر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے کہ ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا کرے۔ خوف خدا ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھنے کا ضامن ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہمارے دل کی خواہشات ٹھیک رہیں۔ میں ایک فرق اور بیان کروں۔ 2 لفظ ہماری اکثر استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ میں بہت چھوٹی سی کہہ لیجئے اور آسان سا اس کا فرق عرض کروں گا۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری سمجھ کو فوکس کرتی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر یہ آنکھ بیدار ہو جائے اور میرے قلب کے اندر جو میری آرزوئیں ہیں اور میری خواہشات ہیں اور میری جو ترغیبات ہیں، میری جو کہہ لیجئے انٹینشنز ہیں اور میری جو وشز ہیں، وہ نکھر جائیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی مجھے اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اچھا کیا ہے
اور سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ برا کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے اچھائی اچھی نہیں لگ رہی ہے اور برائی بری نہیں لگ رہی۔ اگر لوگوں کا یہ حال ہو، اگر میرا یا آپ کا یہ حال ہو یا یہ کیفیت ہو کہ مجھے اچھائی پہچانتا تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے، لیکن بری بات کی طرف دل مچلتا رہتا ہے۔ جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہوں تو حالت غیبت میں پاتا ہوں، جب اپنے آپ کی طرف سے نظر ہٹاتا ہوں تو حسد کی آگ اپنے اندر جلنے دیتا ہوں۔ تو میرے اندر اگر برائی کے لیے کراہت پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر مجھے برائی سمجھ میں تو آئی ہے، برائی کو میں پہچان تو سکتا ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز تو کر سکتا ہوں، لیکن صحیح اور غلط کی اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا اور غلط سے دور رہنا یہ میرے لیے دشوار رہتا ہے، اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے، برائی پہ راغب ہوتا ہے اور اچھائی اس کے لیے دشوار رہتی ہے۔ تو تربیت جو ہے اس کا بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اور یہ کام قلب پہ فوکس کر کے ہوگا۔ دل تربیت کا جو فوکس ہے وہ قلب ہے، ذہن بعد میں ہے، قلب پہلے ہے۔ خواہشات آپ کی ٹھیک ہو جائیں۔ دین کا جو انسان مطلوب ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ خدا کا جو انسان مطلوب ہے، وہ آدمی نہیں ہے جو جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں، بلکہ خدا کا انسان مطلوب وہ آدمی ہے جو لرزتا ہے اور جس کا دل خوف الہی سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اس کی ہر خواہش خوبصورت خواہش ہو، اس کی خواہشات گھٹیا خواہشات نہ ہوں، اس کی پریشانیاں چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں، اس کی پریشانیاں بڑے انسان کی پریشانیاں ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے یاد آیا، میں عرض کرتا ہوں۔ غالباً غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو جب صحابہ کو ایک موقع اس میں ایسا آیا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر نہیں مل پا رہی تھی اور بے انتہا غم اور پریشانی تھی اور ایک عجیب کیفیت تھی، تو ایک خاتون صحابیہ وہ بہت پریشان ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، خیریت سے تو ہیں۔ وہ نکلیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح خیریت پتہ چل جائے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کیا بات بتا رہے ہو؟ آگے بڑھیں، کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مزید آگے بڑھیں، کسی نے بتایا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ میں ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جاننا چاہتی ہوں، یہ لوگ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ کون سا قلب ہے، یہ کون سا دل ہے جس کی آرزویں، جس کی پریشانیاں، جس کی نیتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں، اتنی نفیس ہو جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا جو دل ہے وہ دھل گیا ہے، اس کو برائی بری لگنے لگی ہے اور نیکی کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے زیادہ ہیں لیکن ہمارا دل اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس فہم کا ساتھ نہیں نبھاتا۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ آج کے دور کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسے بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہیں، پتہ تو بہت کچھ ہے۔ تربیت کا تیسرا معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اسے جب کسی انسان میں عیب نظر آئے تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے۔ اس وقت کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان، یا اگر ہر انسان نہ صحیح تو بہت سے لوگ دوسرے انسان کی اس بات سے پریشان ہیں جس میں وہ خود بھی مبتلا ہیں، اور جب وہ دوسرے انسان میں وہ پریشانی یا وہ غلطی یا وہ عیب یا وہ خامی یا وہ پرابلم دیکھتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو میرا بھی پرابلم ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولنے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خود احتسابی کی کدال سے کریدنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی۔
ہمارا فہم دین دوسروں کو غلط اور صحیح ثابت کرنے میں زیادہ صرف ہو رہا ہے، دوسروں کو جنت میں پہنچانے کی فکر میں زیادہ لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی فکر میں کم لگا ہوا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی فکر دوسرے کو بچانے کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسرے کو خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر اس وجہ سے لگے گی کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر لگی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر لگی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر ہمیں کم نصیب ہوئی ہے۔ تو تربیہ کے 3 بڑے معیارات میں نے عرض کیے، تربیہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ میں نے کچھ بات کی۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں، تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی اس کے عوامل جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں تربیہ آج کے معاشرے میں کیوں نہیں ہو پا رہی، اور ان 5 باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ عمومی معاشرے کے اندر ایک عمومی فضا اور ایک عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ تربیہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ آج کے دور میں بہت برائی عام ہو گئی ہے، میڈیا کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، بہت سے لوگ بہت سارے برے کاموں میں اتنے جوش سے مشغول ہیں اور برائی اتنی عام ہو گئی ہے اور اتنی آسان ہو گئی ہے، اس لیے تربیہ نہیں ہو پا رہی۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر تربیہ کا یہی شرط تھی تو عرب کے معاشرے میں تربیہ ناممکن تھی۔ اگر تربیہ کی یہی شرط تھی تو پوری اسلامی تہذیب کے اندر، بلکہ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں جہاں کہیں انسان نے اپنے حسن عمل کی مثال پیش کی ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ ہر طرف اچھائی ہوتی تو پھر وہ اچھا کام کر کے دکھاتا۔ اصل بات تربیہ نہ ہونے کی یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں برائی عام ہو گئی ہے یا آج کے دور میں بہت زیادہ دوسری چیزیں میڈیا اور دوسرے عوامل اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں تو تربیہ مشکل ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے میری نظر میں اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، والدین جو ہیں وہ تعلیم کا اصل مقصد بھول گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے اور ہمارے دل کے اندر جا کے اس کی وجہ ڈھونڈی جائے تو اس کی وجہ جو نکلے گی وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے امکانی معاشی مفاد، مستقبل کے امکانی معاشی مفاد کی خاطر بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ہم فیوچر کے ایک امکانی اکنامک بینیفٹ کی محبت میں بچوں کو، ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ اگر یہ تعلیم نہیں لے گا تو بھوکا مرے گا۔ رازق پر سے ایمان کمزور رکھتے ہوئے ہم تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ہمارا عجیب کیفیت ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کمانے کے قابل ہو جائے، تعلیم کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لے، نفس اس کے اوپر حاوی نہ ہو، یہ اپنے نفس پر حاوی ہو، یعنی یہ اپنی نیڈز اور وانٹس میں تمیز کر سکے، اس کو زندگی کیوں ملی ہے یہ پہچان سکے، یہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا رول نبھا سکے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ آج کے والدین کی اکثریت تعلیم کے اصل مقصد کو بھول بیٹھی ہے، اور وہ بہت سطحی اور بہت چھوٹے مقاصد کے لیے تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہی ہے، بلکہ وہ بولتے ہیں، بعض اوقات جتاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہاری کتنی فیس دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے ٹیوشن کی کتنی دیتے ہیں، یہ کتابیں تمہاری کتنے کی آئی ہیں، تمہیں پتہ ہے 4000 روپے کا کورس لایا ہوں، 15000 روپے کی فیس دی ہے میں نے، وین کے اتنے دیتا ہوں اور ٹیوشن الگ لگوائی ہے، تمہیں پتہ ہے تم پہ کتنا خرچ کرتا ہوں۔ یہ پورا مائنڈ سیٹ غلط ہے۔ اس کے نتیجے میں بچے کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا اگر میرے اوپر اتنی پیسے کی انویسٹمنٹ ہے تو میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے باپ نے اگر میری تعلیم پہ لاکھوں لگائے ہیں تو اب میں ملینز اس کو ریٹرن کروں، اور ساری زندگی کا مقصد یہی بن جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو تربیہ نہ ہونے کی ہے، بہت معذرت کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی یہاں موجود ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے بڑی کامیابی سے ہر طالب علم کو یہ سکھا دیا ہے کہ تمہیں طالب نمبر بننا ہے، طالب علم نہیں بننا۔ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے اسکول ہو، حتیٰ کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں، میں مدارس کے ساتھ بھی میرا پچھلے کئی سالوں سے ایک تعلق پیدا ہوا ہے، اور میں ان کے ساتھ کئی مدارس کے معاملات مجھے دیکھنے کے موقع ملا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا طالب علم ہو یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو یا کالج یا اسکول کا طالب علم ہو،
اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایگزام میں کیا امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ سوچئے وہ بچہ جس کے والد صاحب پاکستان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ مطالعہ پاکستان کے اس سوال کو جس کا تعلق تحریک پاکستان کی جد و جہد سے ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ بچہ جس کے 5 سال سے پیٹ میں درد ہے اور اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے، سائنس کے اندر ڈائجسٹو سسٹم کے سوال کو اس لیے نہیں اسٹڈی کرتا کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ امیجن کریں اس بچے کی حالت جو نصاب میں موجود احادیث کا مطالعہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے، میں حدیث کو چوائس میں چھوڑ دوں گا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس لیے نہیں یاد کر رہا کیونکہ وہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اس قسم کی مینٹیلٹی کے ساتھ کوئی بامانی تعلیم دے سکتے ہیں؟ امتحان جو ہے، ایگزام جو ہے، وہ ہمارے تعلیمی نظام کا آسمان بن گیا ہے. ایگزام نے ہمارے ویژن کو بلاک کر رکھا ہے، ایگزام سے پرے نظر نہیں آتا. ہم 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، زندگی کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے. اور آخرت کے امتحان میں تیار کرنے کے لیے وہ تو ہمارے موضوعات میں بھی شامل نہیں ہے، وہ تو ہمارے بہت معذرت کے ساتھ ہمارے خواب و خیال میں بھی مشکل سے آتا. تو کویسچن یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن صرف نمبروں کے گرد گھومے گی، اور اس سسٹم کے نتیجے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ نمبری ہی تو پیدا ہوگا. ہم نمبری انسان ہوتے ہیں، ہم نمبروں کی اینک سے. اور میں آپ کو اور ایک بات عرض کروں، 16 سال 18 سال کی ایسی تعلیم کے نتیجے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے پوسٹ گریجویشن اور اپنے ماسٹرز اور اس کے بعد پوسٹ ماسٹرز اگر کوئی اسٹڈی یا کوئی ٹریننگ یا کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعارف کو بہتر کرے. اپنے تعارف کو بہتر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے. وہ عورت جو اچھی بیوی نہیں بن پا رہی، ایم فل میں داخلہ نہ ہونے پر ڈپریشن میں جا رہی ہے. ارے ایم فل میں داخلہ ہونے سے آپ کیا اچھی بیوی بن جائیں گی، اپنے شوہر کا دل جیت لیں گی؟ وہ آدمی جس کو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق نصیب نہیں ہو پا رہا، وہ ایوننگ میں MBA کرنے پہ بھاگا جا رہا ہے، اور اس کی ساری محنت کا جو حاصل ہے وہ صرف اس کے CV میں 2 لائنوں کا اضافہ ہے. یقین مانیے جیسا وہ MBA کرنے سے پہلے تھا ویسے ہی MBA کرنے کے بعد ہے، جیسے B.Ed کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی B.Ed کرنے کے بعد ہیں، جیسے M.Ed کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی M.Ed کرنے کے بعد. صرف چند فارمولیز، چند تھیوریز، چند فریم ورکس ہمارے معلومات میں آئے ہیں اور CV میں ایک لائن ایڈ ہوئی ہے، لیکن ہمارے نفس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں اپنے نفس پر قابو نہیں نصیب ہوا. کیا PhD اس بات کی ضمانت ہے یا ماسٹرز اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ انسان ماسٹرز کیے ہوئے ہے اس کو ضرور اپنے نفس پہ قابو ہوگا، اس کو ضرور یہ بات پتہ ہوگی کہ زندگی کے مقاصد کیا ہیں، زندگی کا ویژن کیا ہونا چاہیے، ایک بامعنی زندگی کہتے کس کو ہیں، اس کو اپنے تزکیے کی فکر لاحق ہوگی. کیا یہ بات ماسٹرز یا گریجویشن سے انشیور ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ یہ نہیں انشیور ہو رہی، بلکہ وہ ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کا اس کی زندگی سے تعلق بہت معمولی نوعیت کا ہے. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے. تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہو رہی. ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کبھی کبھی فکر ہو جاتی ہے، لیکن اپنے تزکیے کی فکر ہمیں نہیں ہو رہی. میں اس نقطے کو آگے اور واضح کروں گا تھوڑی دیر بعد. چوتھی جو بڑی وجہ ہے تربیہ نہ ہونے کی، تربیہ کی فکر کرنے والا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جو الحمدللہ تربیہ کی فکر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں تربیہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں تربیہ کی کامیاب کوششیں بھی الحمدللہ ہوتی ہیں. بہت سے اداروں میں، بہت سے گھروں میں، بہت سی مسجدوں میں، بہت سے مدارس میں الحمدللہ بہت اچھی اپروچ کے ساتھ، بہت اچھی حکمت عملی کے ساتھ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن ان کا جو تناسب، ان کی جو کہہ لیں ریشو ہے وہ بہت معمولی ہے. یعنی یہ 1% سے بھی کم ہے. باقی جگہوں پہ کچھ شور ہے لیکن وہ پریکٹیکلی کوئی بہت ایفیکٹو ثابت نہیں ہو رہا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جنہیں تربیہ کی فکر اگر ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کا پسندیدہ انسان بننے سے معذور ہو گئے ہیں. ہم آج کے بچے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی اخروی فلاح چاہتا ہے
وہ انسان اس بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہا. اور میں آپ سے عرض کروں، کسی کا پسندیدہ انسان بنے بغیر اس کی تربیہ ناممکن بات ہے. تربیہ کسی انسان کو صحیح اور غلط ثابت کرنے سے نہیں ہوتی. تربیہ کسی انسان کو پسند آ جانے سے شروع ہوتی ہے. اچھا انسان جب مجھے پسند آ جاتا ہے تو میری تربیہ کا امکان روشن ہو جاتا ہے. اچھا انسان جب مجھ پہ میری غلطیاں ثابت کر دیتا ہے اور مجھے پسند نہیں آتا ہے تو میری تربیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم اصول ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا. یعنی ہمارے معاشرے کا کوئی اچھا آدمی جب مجھ پر میری غلطیاں تو ثابت کرتا ہے لیکن میرا پسندیدہ انسان نہیں بن پاتا تو میری تربیہ کا دروازہ وہ مجھ پہ بند کر دیتا ہے. لیکن وہ اچھا انسان اگر میرا پسندیدہ انسان بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بھلے مجھے میری غلطیاں ثابت نہ کرے، بھلے مجھے بہت ساری چیزوں پہ غلط ثابت نہ کرے، لیکن آپ یقین مانیے میری تربیہ کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اچھا آدمی پسند آ گیا ہے، اچھا انسان میرا فیوریٹ بن گیا، مجھے اچھا آدمی اچھا لگنے لگا ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا، میں اس کی پریکٹیکل چیزیں بتاؤں گا. 5واں بہت اہم پوائنٹ تربیہ نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے، ہم بچوں پر اعتماد نہیں کر پا رہے، ہم بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ ہم ان پر اعتماد کرنے کی بجائے ان کے نمبروں پر اعتماد کرتے ہیں. جتنا اعتماد ہم کسی بچے کے نمبروں پہ کرتے ہیں اتنا اعتماد ہم اس بچے پہ نہیں کرتے. جتنا اعتماد ہم کسی بچے کے لیے بنائے جانے والے کریکلم پہ کرتے ہیں اتنا اعتماد ہم بچے پہ نہیں کرتے. بچہ کریکلم سے زیادہ اہم ہے. بچہ اپنے نمبروں کی وجہ سے اپنا شرف انسانی کھوتا نہیں ہے. نمبر کم آنے کی وجہ سے کوئی انسان اپنے شرف میں نیچے نہیں گرتا. نمبروں کے دھوکے میں نہ آئیں نہ ڈالیں، یہ اصول اپنا بنا لیں. چاہے آپ کے بچے کے نمبر 2 ہوں یا 4 ہوں، 10 میں سے 2 ہوں یا 10 میں سے 1 ہو، ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجئے، تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تم پاس ہو یا فیل ہو تم میرے ہو. تمہارے اندر جو خوبصورتی ہے، تمہارے اندر تمہاری نیتوں میں جو خوبصورتی ہے، تمہارے ذہن کی جو خوبصورتی ہے، تمہارے دل کے اندر جو خوبصورت خواہشات ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا مقام بلند ہے. تمہیں اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تم اہم ہو. تمہارے نمبروں کی وجہ سے میں تمہاری ڈس رسپیکٹ کروں، تمہیں ہیوملیٹ کروں، تمہاری تذلیل ہو، تمہاری بے عزتی ہو، تمہیں اسٹریس ملے، دس شوڈ ناٹ ہیپن. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے. آج کا بچہ 40 سال پہلے جو اسٹریس 18 سال کے لڑکے کو نہیں تھا، اس وقت وہ اسٹریس 6 سال کے بچے کو ہے. جناب میں سائیکالوجی کی جو علم نفسیات ہے، میں اس کی الحمدللہ میرا ایک شعبہ ہے، میں نے بہت کام کیا ہے بچوں کی نفسیات اور بچوں کے ذہن کو سمجھنے کے لیے، میری تحقیقات ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال پہلے جو اسٹریس 18-19 سال کے نوجوان کو بھی نہیں تھا، وہ اس وقت کے ایجوکیشن سسٹم اور اس وقت کے پیرنٹنگ ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے 6 سال کے بچے کو اس وقت وہ اسٹریس میں ہم لے گئے. ہمیں اس سے نکالنا ہوگا، ہمیں اس کی زندگی کو ریلیکس کرنا ہوگا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا. تو یہ وہ بیسک چیزیں تھیں. اب تک جو میں نے بات کی، میں نے یہ بات کی کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے، اور تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی. تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ تربیہ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات سوچتے ہیں لوگ کہ اچھا تربیہ اگر نہیں ہوئی تو سو واٹ. جناب تربیہ نہ ہونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دنیا کی حسنہ سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کی حسنہ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ اس دنیا کی حسنہ سے بھی اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی محروم ہو. لیکن یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں. تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے بوڑھے لوگ اطاعت اور فرما برداری کرنے والی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کے تعلقات سطحی ہو جاتے ہیں. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں عورتوں کو اچھے شوہر نہیں ملتے، مردوں کو اچھی بیویاں نہیں ملتی. تربیہ نہ ہونے کے نتیجے میں بچوں کو اچھی مائیں نہیں ملتی. تربیہ نہ ہونے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے. دیکھیے میں آپ کی ایک بات عرض کروں،
اس وقت کا جو سسٹم ہے، اور سسٹم سے میری مراد صرف ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ دنیا جس انداز سے اس وقت شیپ لے چکی ہے اور جس طرح سے دنیا میں جو فورسز اس وقت دنیا کو رن کر رہی ہیں، اس میں سب سے مؤثر فورس کا نام ہے مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز جو ہیں انہوں نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے، اور ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے، ہماری کالج اور اسکول کی ایجوکیشن کو اس طرح ڈیزائن کر رکھا ہے کہ وہ ہر انسان کو کیریئر رول کے لیے اس کی اورینٹیشن کرتی ہیں. ہمیں اپنے کیریئر رول میں خوب سے خوب تر بننا ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہیں. ہمیں کسٹمر سیٹسفیکشن سکھاتی ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ہمیں کسٹمر از گاڈ جیسی احمقانہ باتیں سکھاتی ہیں. کلائنٹ جتنا گھٹیا انسان ہو، اس کا دل جیتنا تم پہ فرض ہے، اس کی احمقانہ باتوں پہ سر ہلانا تم پہ واجب ہے، اس کی بے اصولی کو مسکرا کے برداشت کرنا تم پہ لازم ہے. کلائنٹ کو خوش کرنا اور باس کو راضی رکھنا ہماری ایجوکیشن اگر کوئی آخری بڑی چیز سکھاتی ہے تو وہ یہ سکھاتی ہے. مارکیٹ فورسز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے کیریئر رول کے لیے پریشان رہے اور اپنے کیریئر کو اپنی زندگی بنا لے. جناب میں آپ سے عرض کروں، زندگی میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. کیریئر زندگی نہیں ہوتی. زندگی کے اندر زندگی کی معنویت اس بات سے مشروط ہے، میننگ فل لائف جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ شعوری کوشش کریں کہ میری زندگی کے اندر کیریئر کا دائرہ چھوٹے سے چھوٹا رہے، جو نان کیریئر پارٹ آف مائی لائف ہے وہ زیادہ ہو، اس کے لیے میری انرجی زیادہ اویلیبل ہو، اس کے لیے میری یکسوئی زیادہ ہو، اور کیریئر میری لائف کا ایک چھوٹا ایسپیکٹ ہو. اس وقت کیریئر نے ہماری پوری لائف کو انکروچ کر لیا ہے. ہماری زندگی میں کیریئر کے بعد کچھ بچا ہی نہیں ہے. یعنی کیریئر ہماری زندگی کو کھا گیا ہے، ہمیں نگل گیا ہے، ہم کیریئر کو پیارے ہو گئے ہیں، بلکہ کیریئر کی بندگی کر رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک انکنڈیشنل کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ اس کی ہر صورت میں مانیں گے، اس کے لیے آپ سب کچھ کر دیں گے، اس کے لیے آپ والدین کو چھوڑ دیں گے، اس کے لیے آپ بیوی سے ناراض ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کے لیے آپ اپنے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے. اس کی ایکسپیکٹیشنز کو نبھانا ایٹ ایوری کاسٹ آپ کی زندگی کا یہ فوکس اور پرائرٹی رہے گی. یہی بندگی ہے. یہ مقام خدا کو دینا تھا جو ہم کیریئر کو دے بیٹھے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے مارکیٹ فورسز ہمیں کیریئر رول نبھانے کے لیے تیار کرتی ہیں، فیملی رول نبھانے کے لیے تیار نہیں کرتی. ہمارے بہت سمجھدار لوگوں کے لیے بھی باس کی خوشنودی اور کلائنٹ اور کسٹمر کی خوشنودی زیادہ اہم ہے. بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے، ماں کس بات سے خوش ہوتی ہے، پڑوسی کس بات سے خوش ہوتا ہے، چچا کس بات سے خوش ہوں گے، تایا کس بات سے خوش ہوں گے، سسر کس بات سے خوش ہوں گے، ساس کس بات سے خوش ہوگی، بچے کس بات سے خوش ہوں گے، بھائی کس بات سے خوش ہوگا، بہن کس بات سے، یہ ہماری پرائرٹی نہیں رہی. اور یہ تربیہ نہ ہونے کا نقصان ہے، اس لیے کہ ہماری فوکس اور ہماری پرائرٹیز ہی بدل گئی ہیں. تو جناب ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کا گر جانتے ہیں، ایسا کسٹمر جس کی کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، ایسا باس جو الٹی سیدھی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اس کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں، اس کو راضی بھی کر لیتے ہیں، اس کو خوش بھی کر لیتے ہیں، اس کی نگاہ میں بڑے پسندیدہ اور اچھے بن کے ثابت بھی کر لیتے ہیں. جس کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کی نگاہ میں پسند آ جانے کا ہنر ہم جانتے ہیں. کیسی مکاری ہے. یعنی وہ انسان جس کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہونے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ عورت اگر میں گھر سے دیر سے پہنچوں تو میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتی، اتنی گرمی میں بھی وہ میری خاطر روٹی پکاتی ہے. وہ بچے جو سوچتے رہتے ہیں کہ ابو آئیں گے تو ابو کے ساتھ کھیلیں گے. اسپاؤس سیٹسفیکشن، پیرنٹ سیٹسفیکشن، فیملی سیٹسفیکشن، اس کی کوئی لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں کمانا سکھایا گیا ہے، خوش رکھنا تھوڑی سکھایا گیا ہے. ہمیں پیسے دینا سکھایا گیا ہے، محبت دینا تھوڑی سکھایا گیا ہے. یہ ہمارے پرابلمز ہیں، بڑا پرابلم ہے ہمارا. یہ ہمارے لیے چیزیں اور کام اہم ہیں، انسان اہم نہیں ہے. اور آپ بہت سمجھدار لوگوں سے ایسی احمقانہ باتیں سنیں گے، کام امپورٹنٹ ہے، چیز امپورٹنٹ ہے. نہیں جناب، انسان امپورٹنٹ ہے، انسان امپورٹنٹ ہے. میں ایک واقعہ میرے ذہن میں اور آ گیا. غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے، ایک صحابی تھے مدینے میں جن کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا، بہت غیر معروف صحابی تھے. اپنی شکل و صورت میں بھی بہت واجبی سی شکل و صورت تھی، قد بھی بہت چھوٹا تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، غریب سے عام سے آدمی تھے.
بالکل جسے سوسائٹی میں ایک بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا آدمی جس کو سوسائٹی میں کوئی امپورٹنس، کوئی اسٹیٹس، کوئی ویلیو حاصل نہیں ہوتی، اس طرح کے آدمی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. غزوے سے واپس آئے، سارے صحابی جمع ہوئے، اس کا اندازہ کیا کہ کون شہید ہو گیا اور کون نہیں ہوا. جب سب نے رپورٹ پیش کر دی تو ان صحابی کا ذکر کسی نے کیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں، غالباً ان کا نام مجھے صحیح تلفظ نہیں ہے لیکن جلیب کر کے ان کا نام ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں، وہ کہاں ہیں؟ تو پھر ڈھونڈا گیا انہیں، اور وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور پھر ان کی تلاش کی گئی. جی کیا فرما رہے؟ جلبیب. ہاں میں کچھ نام میں مجھے غلطی، بہت جزاک اللہ الخیر. جلبیب. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور صحابہ حیران تھے کہ اتنے عام سے انسان کو، جس کو ہم بھول گئے تھے، جس کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا انسان اہم ہوتا ہے. انسان اہم ہوتا ہے. انسان کو پوری توجہ چاہیے، انسان کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، انسان کا دل جیتنا ہوگا. یہ کام چونکہ تربیہ نہیں ہوئی تو ہم نہیں کر پا رہے. تو تربیہ نہ ہونے کے یہ بڑے نقصانات ہیں. تربیہ نہ ہونے کے یہ بہت بڑے نقصانات ہیں کہ معاشرہ اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے دوست، اچھے پڑوسی سے محروم ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، صراط مستقیم پہ نظر جاتی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گٹر بہہ رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نفس میں آلودگیاں بھری ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے کا نام پولیو نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے کا نام یہ ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ بھی مسئلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اخلاق صحیح نہیں ہے. ہماری بیویاں ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے بچے ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں، ہماری بہنیں ہم سے راضی نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہیں. سگے بہن اور سگے بھائی 4 سال تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ ایک دوسرے کی ساری زندگی شکل نہیں دیکھتے، اور یہ عام ہوتا جا رہا. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، بار بار اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلق ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. کتنی، آپ کا کیا خیال ہے، ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ماسٹرز کیے ہوئے لوگ تھے پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ جناب ہم ڈگریز کے انفلیشن کے دور میں داخل ہوئے ہیں. ہر آدمی 4-6 ڈگریوں کے گتے اپنے گلے میں لٹکائے گھوم رہا ہے، لیکن تعلق نبھانے کی لیاقت سے محروم ہے. اور جن لوگوں کے گلے میں گتے نہیں ہیں ڈگریوں کے، وہ اس حسرت میں ہیں کہ مجھے ڈگری لے لوں کہیں سے. ارے اپنے نفس کو ٹھیک کرو، یہ اس کی فکر نہیں ہے. اپنا تزکیہ ہماری پریشانی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن تھوڑے سے لوگوں کو تربیہ کی فکر ہوئی ہے، انہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر ہوئی ہے، اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غلطیاں ہوئی تھیں کیا؟ خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 بار استغفار کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. میں دن میں ایک بار بھی ندامت کے احساس میں نہیں ڈوبتا. دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو، اگر کسی معاشرے میں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہیں تربیہ نہ ہونے کے نقصانات. اب میں اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں جو میرا چوتھا پوائنٹ تھا. بچے برائی سے کیسے بچتے ہیں اور نیکی پر کیسے مائل ہوتے ہیں؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کسی بچے کو برائی سے بچانے اور نیکی پہ مائل کرنے، اور صرف بچے ہی نہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی. دیکھیے آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے خود ہے. اللہ تعالیٰ میرے عمل اور میری نیتوں اور میرے معاملات کو بھی ٹھیک کرے اور آپ کے معاملات کو بھی ٹھیک کرے. اللہ کرے کہ میری عقل میں یہ بات آئے کہ میں آپ کو کچھ سکھانے سے زیادہ اپنے آپ کو کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاؤں. 7 بنیادی فیکٹرز ہیں، 7 عوامل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انسان، چاہے بچہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر وہ برائی سے بچے گا اور نیکی پہ مائل ہوگا. اگر ہم نے یہ بات نہیں سمجھی تو ہم تربیہ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. بلکہ ایک بات میں اور عرض کروں،
بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جنتیوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے جو بالغ نہیں ہوا تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو فیل ہو گیا، وہ بچہ جو ٹیوشن پہ بھی اس کی ٹیچر ناراض ہے، اسکول میں بھی سب اس سے ناراض ہیں، دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے، کسی سبجیکٹ میں پاس بھی نہیں ہوا، قاری صاحب سے قرآن بھی نہیں پڑھ کے دے رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، آپ کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، بات بھی نہیں مانتا، یہ 12 سال کا بچہ اگر انتقال کر جائے تو کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ اور اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا آپ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ تو جناب ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ہمارے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان جو صبح شام ہمیں خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کا تذکرہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے تو کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو خدا کے خوف کی ایک بہت بڑی علامت جو ہمارے مزاج میں پیدا ہوتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ خدا سے ٹھیک طرح سے ابھی تک ڈرا نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ پریشان ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے آفس کے کولیگز ہوں، اگر میرے مزاج سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ میں خدا کے خوف کو جس طرح میرے دل میں، خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کا خوف خدا کے محبت کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کے اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کی فلپ سائیڈ ہے، خدا کا خوف خدا کی محبت کی فلپ سائیڈ۔ اس دنیا میں بھی ہمیں جس انسان سے محبت ہوتی ہے، ہمیں امید بھی ہوتی ہے اور ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے نا امید نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم اس کا دل توڑ نہ دیں اپنے کسی عمل سے، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمیں مل جائے گا، ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوگا، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کا اور میرا تعلق مجھے ایک نئی توانائی دے گا۔ یہ محبت کے اندر خوف اور امید اصل میں ایک ہی جذبے کے اندر دو بدلتی ہوئی کیفیات ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ رہتی ہے، ایک ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا تو نہیں ہوں، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی امیدیں نہیں ہیں، اللہ سے محبت تو محسوس نہیں کرتا، بس اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک سے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ آج کے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ پریشان ہے کہ یہ انسان جو ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے بیتاب ہے، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کے لیے پریشان کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ ایک آلودہ ایک پاکیزہ کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے، ایک امپیور یا لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور یہ انتقال فرما جائے تو جنت ہے۔ میں انتقال فرما جاؤں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ تو جب ہم بچوں کی تربیت کریں تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ، یہ ایسپیکٹ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ تو ویسے ہی اللہ نے ان کو معصوم اور پاکیزہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر آلودگیوں کے انبار بلوغت کے بعد اس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ تزکیے کی اصل ذمہ داری بلوغت کے بعد اس پر عائد ہوتی ہے، لیکن ہم یہ شعور نہیں دے پائے۔ 7 عوامل وہ کیا ہیں جس سے بچے برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ اب میں ان 7 فیکٹرز کو لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان، میں، آپ یا کوئی بچہ، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر کسی نیکی پہ مائل ہو رہا ہے اور کسی برائی یا خرابی سے بچ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے ہماری فطرت کو مسلمان بنایا ہے، ہماری فطرت کو نیک بنایا ہے، ہماری فطرت کو ٹھیک بنایا ہے۔ اگر رب کریم ہماری فطرت کو ٹھیک نہیں بناتا تو ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے؟ وہ انسان جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہ بنائی ہو، وہ اپنے آپ کو کیسے، میں اور آپ اس کی کیسے تربیت کریں گے جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی؟ اور الحمدللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، سورہ روم کے اندر یہ بات بتائی، اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہر انسان کی فطرت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری فطرت نیک بنائی ہے۔ ہماری فطرت کو، ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہمیں نیکی کے
مزاج پہ پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے. کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, لہٰذا اس کے اندر نیکی کا داعیہ الحمدللہ موجود رہتا ہے. اور یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. جب ایک بچہ یا کوئی بڑا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے, یعنی اپنی فطرت کے اثر سے دور نکل جاتا ہے اور اپنے نفس کے اندر ایک خرابی پیدا کر لیتا ہے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. لیکن یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہ دل ہے جو ہمیں پیدائشی طور پر ملا تھا, جو بالکل ٹھیک تھا, جس کے اندر برائی کے لیے ایک بیزاری تھی اور اچھائی کے لیے ایک لپک تھی, لیکن پھر ہم وہ دور نکل گئے. تو سب سے پہلی چیز ہے ہماری نیچر, ہماری فطرت. کسی بچے کی فطرت اور نیچر کو برا مت سمجھیے گا. کوئی بچہ فطرتاً برا نہیں ہوتا, کسی اور وجہ سے اس کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے. کہ کوئی بچہ کیوں نیکی پہ مائل ہوتا ہے اور برائی سے بچتا ہے, اس کی دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جاتا ہے. کسی بھی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جانے کے نتیجے میں آپ کے پاؤں میں ایک ڈوری بن جاتی ہے جو آپ کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے. تعلق کی ڈوری سے بڑی ڈوری ہو نہیں سکتی کوئی. اچھے انسان سے تعلق بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شعور, اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے. اس کی تعلیم و تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ایک شعور ملتا ہے. اس شعور کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو اس کے شعور کو مرتب, شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شعور کو مرتب کرنے میں بہت بڑی چیز ہے عقیدہ. شعور کی تشکیل میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن آتی ہے وہ عقیدے سے آتی ہے. شعور کی تشکیل میں دوسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے فہم سے. شعور کی تشکیل میں تیسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے تجربات سے. تو ہماری زندگی کے تجربات, ہمارا فہم اور ہمارا عقیدہ, یہ سب مل کے ہمارے شعور کو مرتب کرتا ہے. پھر شعور کے اندر ایک بہت بڑی کہہ لیجئے نکھار پیدا ہوتا ہے. شعور کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے, شعور کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتا ہے. شعور جو ہے وہ اور خوبصورت اور اچھا شعور بنتا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مکالمہ, کسی اچھے انسان کے ساتھ باتیں. آپ یقین مانیے, آپ کو اگر اپنے والد صاحب یا والدہ کے ساتھ باتیں کرنے کے مواقع ملے تھے, ساری زندگی کی یونیورسٹی, کالج اور اسکول کی کلاسز ایک طرف, اپنی دادی جان, اپنے ابا جان, اپنی والدہ کے ساتھ جو ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کبھی باتیں کی ہیں, رات میں بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھائیں اور باتیں کیں, بھلے زندگی میں تھوڑے ہی عرصے کیں, آپ یقین مانیے آپ کے شعور کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ڈلی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ڈلی ہے. تو شعور کیسے تشکیل پاتا ہے؟ کلام الہی سے جڑ کے تشکیل پاتا ہے, عقیدہ درست ہونے سے تشکیل پاتا ہے, ایمان پختہ ہونے سے تشکیل پاتا ہے, کسی سمجھدار انسان سے مکالمے کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے, فہم نافع کی کوششیں, فہم نافع کی سچی طلب کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے. تو جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور ہمیں نیکی پہ, اگر وہ شعور کی ساخت صحیح ہے, اگر وہ شعور واقعی درست شعور ہے, اچھا شعور ہے, تو وہ ہمیں نیکی کی طرف اکسائے گا اور ہمیں برائی سے روکے گا. یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے. چوتھا ایسپیکٹ یہ ہے رزق حلال. اور رزق حلال کیا ہے؟ اگر میں اپنی جاب کو میں ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں تو جو میں کما رہا ہوں وہ رزق حلال. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا الحمدللہ میں کوئی ایسی غلط کام میں تو نہیں کما رہا. اچھے کام کے اندر بھی اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کے نتیجے میں جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال ہے. غلط کام کر کے تو جو بھی کمائیں گے وہ تو ہے ہی غلط. رشوت کے نتیجے میں, کسی اور فراڈ کے نتیجے میں جو کما رہے ہیں وہ تو ہے ہی غلط. لیکن اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں, اگر آپ کسی اور جگہ پر کچھ کام کرتے ہیں, تو آپ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. جو بات آپ سے طے ہوئی ہے آپ اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں, تو جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال. رزق حلال جو ہے وہ تربیہ کے اندر ایک بہت بڑی شرط ہے. یا اللہ ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم رزق حلال کما سکیں, اور اگر ہماری زندگی میں ہم سے کوئی نااہلی یا خرابی یا غلطی ہوئی تو رب کریم اپنی قدرت خاص سے اس نااہلی کا ازالہ فرمائے اور اپنی قدرت خاص سے ہماری خرابیوں کی کوئی اصلاح فرمائے, اس کا ازالہ فرمائے, اس کی کوئی سد باب فرمائے. پانچواں پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی پہ مائل اور برائی سے بچتے ہیں وہ ہے ہماری نفسیاتی صحت, سائیکلوجیکل ہیلتھ. سائیکلوجیکل ہیلتھ کیسے ٹھیک رہتی ہے اور کیسے خراب ہوتی ہے؟
جتنا آپ فطرت سے دور ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، جتنا آپ اپنی زندگی میں انسانوں سے دور اور کام سے قریب ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، جتنا آپ کی زندگی میں چیزیں لوگوں سے پیاری ہو جائیں گی آپ کی نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی، جتنا آپ کی زندگی میں مطمئن ہونا مشکل ہو جائے گا نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی۔ میرے پاس بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد آتے ہیں، میں اپنی زندگی میں 25 سال مجھے اس شعبے میں ہو گئے، ربع صدی کے اس سفر میں میں نے ہزاروں لوگوں سے، ٹیچرز، پیرنٹس، پروفیسرز، علماء حضرات، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، یا ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، میں ایک سوال تم سے کروں گا، یہ بتاؤ کہ آخری دفعہ یہ سوال سوچنے کی تمہیں توفیق کب ہوئی؟ وہ سوال کیا ہے؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ، یہ سوچو کہ اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ آدمی سے پوچھتا ہوں اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آتی تو آج آپ کہاں ہوتے؟ وہ اولاد جو اپنے والدین سے ناخوش ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ تمہاری زندگی میں نہ آتے تو تم کہاں ہوتے؟ کیا ہوتا تمہارا؟ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری نفسیاتی صحت خراب ہو گئی ہے، ہمارے بچوں پر اتنا اسٹریس ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی سک ہو گئے ہیں۔ سائیکولوجیکلی سک انسان جو ہے اس کے لیے جاننے کے باوجود کہ صحیح عمل کیا ہے، وہ اس کے اوپر کہہ لیجئے اس کو اختیار کرنا دشوار ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی شاید جانتے ہوں، بہت اچھے لوگ، بہت زبردست لوگ، اپنی زندگی کے اندر بہت بہترین اور بڑھیا لوگ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، نیکی پہ رہتے ہیں، حلال کماتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، گھروں میں اپنی خوش رکھتے ہیں سب کو، لیکن جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے کسی وجہ سے، بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا، گھر میں کوئی کرائسس آ گیا، جاب میں کوئی پرابلم آ گیا، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو نمازیں چھوڑ دی انہوں نے۔ واقف ہیں آپ کی نظر میں ایسے لوگ کبھی آئے؟ ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل الٹی باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے، اس لیے کہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے۔ تو ہماری نفسیاتی صحت جو ہے، میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ذہن میں آئی، کبھی آپ غور کیجئے، ہمیں کہا گیا کہ مسکرانا صدقہ ہے، آپ سوچئے عجیب بات ہے، یعنی میں مسکرا رہا ہوں تو اس میں مجھے اجر مل رہا ہے، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا مسکرانے سے صدقہ؟ یعنی مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، میں اگر مسکرا رہا ہوں تو اس میں اتنا اجر کیوں؟ یعنی اگر ہم اس پہ غور کریں، اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کو امپروو کرنے کی معاونت کرتا ہے۔ جب آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں، اسمائل باؤنسز بیک، آپ کو جواب میں مسکراہٹ وصول ہوتی ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کے سلام کرتے ہیں، آپ مسکرا کے اس کی خیریت پوچھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی پریشانی سے، چند سیکنڈز کے لیے، چند منٹ کے لیے وہ اس پریشانی کے فیس سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے، یہ نفسیاتی بیمار انسان کی تیمارداری کی سب سے کامیاب صورت ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بچے یا میرے بھائی یا میری بہن یا میری بیوی سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دوائیاں علاج نہیں ہیں، تم علاج بن سکتے ہو، تم دوا بن سکتے ہو، تمہارا چہرہ اس کی دوا ہے، تمہارا لہجہ اس کی دوا ہے، تمہاری باتیں اس کی دوا ہے، تمہارا تعلق اس کی دوا ہے۔ تو ایک دوسرے کی ایک اور بات آپ کبھی غور کیجئے، اسلامی معاشرے کی شان کیا بتائی گئی ہے؟ اسلامی معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا اسلامک اسٹیٹ میں شاید اکنامک پراسپیرٹی انشیورڈ ہے۔ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ بالکل یہ نہیں سمجھیے کہ اکنامک پراسپیرٹی گارنٹیڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اکنامک پراسپیرٹی اسلامی معاشرے کے فروٹس ہیں، نتائج ہیں، جو مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے۔ اسلامی معاشرے میں قحط بھی آتا ہے، اسلامی معاشرے میں فاقہ بھی ہوتا ہے، رب کریم آزماتا بھی ہے اسلامی معاشرے کو، خلیفہ کے عہد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کس چکر میں ہیں جناب؟ اسلامی معاشرے کی جو سب سے اہم بات ہے جس کو وہ انشور کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے انسان کی عزت نفس محفوظ رہے، میری زبان اور میرے ہاتھ سے معاشرے کی عزت نفس محفوظ رہے۔ ہم جسے اسلامی اسکول کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ اسلامی اسکول کہلا سکتا ہے کہ وہاں ٹیچرز کی سیلف رسپیکٹس پروٹیکٹڈ ہے،
بچوں کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہے. اف یو کین سے اٹ کانفیڈنٹلی, اف یو کین انشور اٹ کہ دس از این انسلٹ فری اسپیس, یہاں کسی انسان کی تذلیل یا بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہاں سب کے سامنے کسی کی بات, کسی کو یعنی کسی کی عزت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت, چاہے بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو, یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. عزت نفس محفوظ رہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت ٹھیک رہے. نفسیاتی صحت بہت اہم بات ہے. تو 5ویں چیز جو میں نے عرض کی وہ نفسیاتی صحت ہے. 6ٹھی چیز جو میں عرض کروں گا وہ ماحول ہے, جسے آپ انوائرمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں بھی جو سب سے اہم ماحول ہے وہ گھر کا ماحول ہے. بازار کا ماحول, پوری سوسائٹی کا ماحول, نیبرہڈ کا ماحول, اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن گھر کے ماحول کو آپ نفیس بنا سکتے ہیں, خوبصورت بنا سکتے ہیں, اچھا بنا سکتے ہیں, اس کی آپ فکر کیجیے. اور 7واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا اور توفیق الہی. اولاد نیکی پہ کیسے آئے گی اور برائی سے کیسے بچے گی, کوئی اس کے لیے دعا کرے گا صدق دل سے. پھر بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ دعاؤں میں شدت پیدا کرے گا, دعاؤں کو اور بڑھائے گا. پھر بھی اگر اس کو یہ رزلٹ نہیں ملے گا تو دعائیں اور بڑھائے گا. پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو راتوں کو جاگ کے دعا کرے گا. پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو راتوں کے قیام کو طویل کرے گا. پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو دعاؤں کے ساتھ آنسوؤں کے موتی پیش کر دے گا بارگاہ الہی میں. پھر بھی نہیں ملے گا تو بھی رب سے راضی رہے گا اور اپنی دعاؤں کے تسلسل کو یقینی بنائے گا. اللہ پر ایمان کو کمزور کیے بغیر, اللہ سے توقع اور امید کو کمزور کیے بغیر دعا پورے یقین کے ساتھ مانگتا رہے گا, توفیق مانگتا رہے گا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر میرے اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں ہمارا بچہ امام کعبہ بھی بن گیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کامیاب پیرنٹ نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جتنی دعائیں کی تھیں, کیا میں نے کی ہیں؟ کیا آپ نے کی ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کی ہیں؟ کیا ہمیں جذبے کی وہ صداقت اور نیت کی وہ پاکیزگی میسر ہے جس سے ہم دعا کر سکیں جو عرش معلیٰ کو ہلا دے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود اس کے کہ نہیں آ سکا لائن پر, اصل میں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ صدق دل کے ساتھ, بہترین نیت کے ساتھ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم اچھی تربیت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا نام روشن کرے. ارے نام روشن ہو گیا تو تمہاری لیے آخرت میں کچھ نہیں بچے گا. کبھی سوچا اس بات؟ نام روشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا میری واہ واہ کرے, صاحب کتنے اچھے بچے ہیں, آپ خوش ہو, ہاں سبحان اللہ میں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے. لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش میں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو جناب آپ یہ تربیت اللہ کی خاطر نہیں کر رہے, لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہے یہ. تو یہ 7 عوامل ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب میں اپنے گفتگو کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں. اب تک جو میں نے بات کی, میں نے یہ بات کی تربیت کیا نہیں ہے اور کیا ہے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی. تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ تربیت نہ ہو سکنے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں. چوتھی بات میں نے یہ عرض کی کہ بچے برائی سے کیسے بچتے ہیں اور نیکی پر کیسے مائل ہوتے ہیں اور اس کے فیکٹرز کیا ہیں, اس کی میں نے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ تربیت کیسے ممکن ہوگی, ایز پیرنٹ, ایز ٹیچر, ایز مدرس, ایز خطیب, ایز امام, ایز عالم, ایز گرینڈ پیرنٹ. مجھے تربیت کے معاملے میں میرا کردار کیا ہو, کہ ہم تربیت کے لیے عملی طور پر کیا کریں, اس کا پروگرام کیا ہو. سب سے پہلی بات یہ, مربی تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تربیت, انسان کی تربیت, قلب کی تربیت کتابیں نہیں کرتی, یوٹیوب نہیں کرتا, انٹرنیٹ نہیں کرتا, کوئی بہت اچھا پروگرام نہیں کرتا. انسان کی تربیت کرتا ہے, قلب سے قلب کی تربیت ہوتی ہے. مربی تیار کرنے ہوں گے, اس کی نیت کریں, اس کا ارادہ کریں کہ رب کریم ہر مسلمان کو مربی کی سطح پہ بلند کرے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی تزکیہ اور ایک دوسرے کی تربیت کیا اہتمام کرے, معاونت کرے, اپنے آپ کو بچائے, دوسروں کو بھی بچائے آخرت کے نقصان سے, اپنے آپ کو بھی بچائے, دوسروں کو بھی بچائے. تو مربی کی سطح پر بلند ہونا ہوگا, مربی تیار کرنے ہوں گے.
اچھا، مربی کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کروں. مربی کون ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان جس سے ملنے کے بعد آپ کو دنیا حقیر لگنے لگے اور خدا کا خوف آپ کے اندر شدت اختیار کر جائے، یہ انسان آپ کا مربی ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری زیادہ ہے یا کم ہے. وہ انسان جس سے ایک ملاقات کرنے کے بعد کافی دیر تک آپ استغفار پڑھتے رہیں، اپنی توبہ کی دعائیں کرتے رہیں، اپنی توبہ کی فکر کرتے رہیں. وہ انسان جس سے ملاقات کے بعد کئی دن تک لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو گیا تھا، لوگوں سے ناراض ہونا مشکل ہو گیا تھا، برا ماننا مشکل ہو گیا تھا، یہ انسان آپ کا مربی بن سکتا ہے. اور مربی کی ایک پہچان میں آپ کو اور عرض کروں. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہیں کرتا. اصل مربی وہ ہے جس کو وہ نہیں کہتا کہ میں مربی ہوں، وہ یہ نہیں کہتا چلو میں تمہارا مربی ہوں. وہ تو اپنے آپ کو خود یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے تربیہ کی ضرورت ہے، میں تمہاری کیا تربیہ کروں گا، چلو بہرحال بیٹھ جاؤ. اسے اپنی تربیہ کی ضرورت اور اپنی تربیہ کی فکر لاحق رہتی ہے. تو مربی تیار کرنے ہوں گے، اور مربی کیسے تیار ہوں گے؟ اپنی تزکیے کی فکر کرنے سے، قلب کو مروبیت سے پاک کرنے سے. ہمارے دل میں چیزوں کی، برانڈز کی، انگریزی کی، پیسے کی، شہرت کی مروبیت ہے. ہم اس عالم کی بات سننا چاہتے ہیں جو پاپولر زیادہ ہے. یہ ہم نے عالم پہ ظلم کیا ہے، اس کو شہرت کی سولی پہ لٹکا کر اپنی اصلاح کا انتظام کرنے پہ راضی ہوئے ہیں. کیونکہ یعنی اپنے دل کو مروبیت سے پاک کریں. بڑا آدمی اور مشہور آدمی ایک چیز نہیں ہوتا. لوگوں کے حلیے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے گھر، لوگوں کے پیسے دیکھ کے مروب نہیں ہو. تو اپنے دل کو مروبیت سے پاک کریں، اپنے تزکیہ کرنے کی فکر کریں. اور مربی کیسے تیار ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان جسے موت کی چاپ صبح شام سنائی دیتی ہے، جسے موت ہمیشہ قریب دکھائی دیتی ہے، وہی مربی ہے. وہ انسان جس کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 20 سال تک تو انتقال نہیں ہوگا میرا انشاءاللہ، کم از کم 20 سال تک تو مرنے والا نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ کولیسٹرول، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر. اس وقت انسان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 20-25 سال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے زندگی گزرے گی. اور پھر جب تھوڑا ایسے آثار اور حالات پیدا ہو جائیں کہ مرنا ورنے کی خطرے لگیں تو پھر ذرا کر لینا توبہ، تائب ہو جانا. ابھی یار یہ مطلب کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایمان کامل جو ہوتا ہے، جس انسان کو موت کی چاپ صبح شام سنائی نہ دے، وہ ایمان کامل سے محروم رہتا ہے. موت کی چاپ کیا ہے؟ روزانہ اس امکان کے ساتھ بیدار ہوتا ہے صبح، شاید یہ میرا آخری دن ہے. ہماری وہ صبح کب ہے؟ کون سی وہ صبح ہے ہماری کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ میری آخری؟ ہم تو الٹی احمقانہ باتیں کرتے ہیں. ہم تو بچے سے یہ کہتے ہیں پریشان مت ہو، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اینی تھنگ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میں کروں گا، تمہیں کوئی پریشانی. تم کون ہو؟ تم خدا ہو. یہ وہ والدہ اور والد ہے جو اپنے بچے کے کانفیڈنس کا جو لکیل ہے وہ اپنے اوپر نصب کرتا ہے، خدا سے وابستہ نہیں کرتا. جناب آپ کے ہوتے ہوئے بھی جو کچھ آپ کے بچے کو مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں مل رہا، اسی کی وجہ سے مل رہا ہے. آپ کے بچے کے لیے کچھ دینا اور کچھ کرنا اس کو یہ محتاجی نہیں ہے کہ آپ کو زندہ رکھ کے بھی وہ چاہے تو نہ دے اور آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ چاہے تو اسے دے. آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ آپ نے اس کو اس چکر میں ڈالا ہے. میں ہوں نا، میں تو ہوں، میں ہوں نا، پریشانی کیا ہے بیٹا؟ میں ہوں. ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، ابھی تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ہم کریں گے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں. موت کی چاپ اسے سنائی نہ دے، جسے سنائی نہ دے مربی نہیں بن سکتا. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، ہماری زندگی کے سب سے پاکیزہ لمحات وہ ہوتے ہیں جس میں ہم اس خیال میں ڈوبنے لگتے ہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے. بالکل صحیح ہوتے ہیں. اس وقت معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس وقت معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے، اس وقت معاشی
مدد کے لیے پیسے مانگ رہی تھی کہ مجھے بچے کی شادی ہے کچھ دے دیں، تو اس کو پیسے دینا آسان ہو جاتا ہے، صدقہ دینا، صدقہ بڑے دل سے دیتے ہیں ہم، پھر بچی ہوئی چیزیں دینے کی بجائے نئی چیز اٹھا کے دے دیتے ہیں جس وقت ہمیں یہ خیال آئے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ موت کی چاپ جو ہے مربی کی تیاری کا سب سے اہم نصاب ہے۔ بدقسمتی سے ہم ذہن میں معلومات انڈیلنے سے مربی نہیں بنتا، بلکہ احساس اور محسوسات اور خواہشات کو درست راستے پہ لانے سے مربی تیار ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں 4 باتیں اور عرض کروں گا چھوٹی سی، یعنی پہلے ہی پوائنٹ میں مربی تیار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کی فکر کیجیے۔ غور کیجیے گا میں نے یہ بات کیا کہی، میں ابھی اس جملے کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے، اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے، اپنے نفسیاتی عوارض سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ ہمارے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ہمارے بچوں میں، ہماری جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بچوں کے لیے آپ کے ذہنی مسائل اس کے ذہنی مسائل بن جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا۔ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب۔ اور چوتھی بات، اپنے فہم کی کجی اور اپنے تناظر کی خرابی سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کیجیے۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہ میں کسی اور موقع پہ اگر زندگی رہی، موقع ملا انشاءاللہ تو ہم اس کو کھولیں گے۔ مربی ایسے تیار ہوگا، مربی تیار کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کیجیے کہ یا اللہ مجھ سے تربیہ کا کام لے لے، یا اللہ مجھے اپنے تزکیے کی فکر میں ڈوب کر، یعنی اپنے تزکیے کی فکر کو زندہ رکھتے ہوئے بچے کی تربیہ کا فریضہ رب کریم میں انجام دے سکوں۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی بات مربی تیار کیجیے، مربی کے طور پر تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے گہرا تعلق بنائیے، ان کے پسندیدہ انسان بنیے۔ اور ان کا پسندیدہ انسان کیسے بن سکتے ہیں، ان سے تعلق کیسے بنائیں گے؟ ان کو سمجھنے کی کوشش، ان کو سمجھانے کی کوشش سے بڑھا دیجیے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کی فکر سے زیادہ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میں کچھ پوائنٹرز دے دیتا ہوں۔ آپ اس بات پہ غور کیجیے کہ یہ کیا کیوں کر رہا ہے، یہ کیا کیوں چاہ رہا ہے، یہ ایسا کیسے بنا ہے۔ اگر آپ ان 3 پوائنٹس پہ فوکس کریں گے، آپ کو انشاءاللہ بچے کی سائیکالوجی سمجھ آئے گی۔ کسی انسان کی سائیکالوجی تھیوریز کی اینک سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ کسی انسان کی سائیکالوجی کسی بچے کو آبزرو کر کے سمجھ آئے گی۔ آپ بچے کو آبزرو کیجیے، بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ کیا کیوں چاہ رہا ہے، یہ ایسا کیسے بنا ہے۔ یہ جو سوالات ہیں ان پہ غور کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کو سمجھانے کی کوشش سے زیادہ رہے۔ 80% ٹائم اور انرجی اسے سمجھنے میں لگے تو 20% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھانے میں لگے، انشاءاللہ سمجھانا اثر وہ سمجھانا اثر پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے اپنا گہرا تعلق بنائیے، اس کے پسندیدہ انسان بنیے۔ اگر آپ کا بچہ آپ پر اعتماد نہیں کرتا، آپ کو اپنا راز نہیں بتا سکتا، آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا، تو آپ وہ انسان نہیں ہیں جو اس کی اصلاح کر سکیں، جو اس کی تربیہ کر سکیں۔ کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پھر میں آپ کو شاید مجھے بہت معذرت کے ساتھ ممکن ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ سلمان صاحب کو تو ہم سائیکالوجسٹ سمجھ رہے تھے، یہ تو مولوی صاحب نکل رہے ہیں۔ مجھے پھر ایک بات یاد آئی، کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں بڑے سے بڑا گناہگار آدمی اس بات میں محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ بات کسی اور کے سامنے نہ بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کو بتا دوں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ راستے میں کوئی اسے ملتا تھا، کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتا نہیں تمہیں نہیں، مجھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے پہنچنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے اپنی ساری باتیں۔ عجیب بات ہے، آپ سوچئے، آپ ذرا سوچئے یہ بات، بڑے سے بڑا گناہ، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو، چاہے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہو، بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی اور قسم کی کوئی خرابی، کوئی غلط، کوئی گناہ کا کام کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، گناہ کی پشیمانی الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بات نہیں بتائی، اس کی بے قراری اور اضطراب الگ ہے۔ دل کو، اب آپ سوچئے کیسے لوگ تھے، ان کا دل اگر گناہ پہ مجبور کر بھی دیتا تھا تو اس کے باوجود ان کے دل کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھپی رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور اقرار کرتے تھے، تفصیل بتاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی، اس محبت کی برکت سے وہ کہتے تھے ہم سے توبہ کروائیں، ہمیں سزا دیں، ہمیں پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سزا دیتے تھے، پاک کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہماری اولاد، اس نے تو اگر ہوم ورک نہیں کیا تو وہ بات گھما دیتا ہے، اس نے تو اگر مطلب آپ نے اس سے پوچھا کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی تو اس نے مطلب اس سے تو چھوٹی سی چیز بھی وہ تو ہمارے پاس ہمارا تعلق ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے کوئی اپنا مسئلہ بیان کر سکے، وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے 2 دن سے نماز ظہر کی نہیں پڑھی ہے، میں یہ بتانے آیا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے یہ غلطی کی ہے۔ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بنیے، اپنے بچے سے گہرا تعلق بنائیے، اتنا گہرا تعلق بنائیے کہ اس کے لیے آپ سے شیئر کرنے کی تمنا جاگ جائے۔ جب تعلق گہرا ہوتا ہے نا، میں ایک اور بات، آپ نے یہ سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کمال کی بات پتہ لگتی ہے، اور وہ یہ ہے اگر ہم دین پر ہوں اور اپنے بچے کے دوست بن جائیں تو بچہ کس کے دین پر ہوگا؟ کس کے دین پر ہوگا؟ آپ نے سنا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس میں تو یہ پورا سیکرٹ چھپا ہوا ہے کہ میں دین پر ہوں، میرا بچہ میرا دوست بن گیا تو وہ خود بخود دین پہ آ جائے گا۔ اب ان دو میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوا ہے تبھی وہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ یا تو میں دین پر نہیں ہوں صرف دوست ہوں، یا میں دین پر ہوں لیکن دوست نہیں ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تعلق بہت اہم چیز ہے۔ تیسرا کام، مکالمہ، کانورسیشن۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے۔ مکالمے کا احیاء، ریوائیول آف کانورسیشن بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ آج کے جدید انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ یہ سوالات تعلیمی ادارے، مارکیٹ، میڈیا اس کے ذہن میں اگائے گا۔ وہ خدا کے وجود کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ تقدیر کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قبولیت دعا کا تصور ہی اس کا غلط ہے۔ اس طرح کے 20 سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو اس درجے پہ نہیں ڈیولپ کرتے، اور ہم اپنے بچوں کے سوالات کو سننے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ سوال ذہن کی صحت کی علامت ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے نے ٹیچر کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس نے کوئی نیا سوال نہیں کیا۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے 2 سوال کیے اور اس کو نمبر کم ملے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ بیٹا 1 ہفتہ ہو گیا تم نے نہ مجھ سے کوئی سوال کیا نہ ٹیچر سے، تم سوال کرنا بھول گئے ہو، سوال نہیں کر رہے۔ ذہن کے کھیت میں جو کوپل، سوال وہ کوپل ہے جس کا پھل علم ہے۔ سوال بہت اہم ہے۔ مکالمہ سوال اٹھانے سے پیدا ہوتا ہے، اور سوال ایسے اٹھایا جائے کہ سامنے والا زخمی نہ ہو۔ بہت سے پیرنٹس اور بہت سے ٹیچرز اپنے سوالوں سے بچوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ان کے بچے سوال سے لہو لہان ہو گئے، اٹیک کوشچن کا۔ بچے کہہ رہے ہیں یا معاف کر دو خدا کے لیے، مجھ سے سوال نہیں کرو، میں نہیں، مجھے معاف، سر مجھ سے کل کر لیا تھا آج نہیں کریں، وہ بھاگ رہا ہے۔ یہ سوال اٹھائیں، سوال مارے نہیں، سوال اٹھائیں، اسٹیبلش کریں کچھ کویسچنز۔ آپ ان سے کہیں بھئی میرے ذہن میں 1-2 خیالات، 1-2 سوالات آ رہے ہیں، میں نے سوچا تم سے شیئر کروں، جو تمہارے ذہن میں آئے پھر مجھے بتانا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، جو بھی سوال ہے وہ سوال کریں۔ وہ سوال خرید و فروخت، چیزوں سے متعلق نہ ہوں، گاڑیوں سے متعلق نہ ہوں، برانڈ سے متعلق نہ ہوں، وہ سوال ہوں، بڑے سوال ہوں، زندگی سے متعلق سوال ہوں، نفس سے متعلق سوال ہوں۔ میرا ذہن ایسے کیوں سوچتا ہے، میرے دل میں یہ بات کیسے آئی ہے، بڑے سوال ہوں۔ اس پہ میری تفصیلی موضوعات ہیں، اس پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔
جو میں نے ابھی تذکرے کیے ہیں اس میں بہت سی چیزوں پہ میری تفصیلی گفتگو موجود ہے. ڈیتھ اینڈ دا میننگ آف لائف پہ میری کوئی 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے جو صرف موت سے متعلق ہے. میری گفتگو بچوں سے مکالمہ کیسے کریں اس پہ کئی ٹاکس میری موجود ہیں جو تفصیلی ٹاکس موجود ہیں کہ مکالمے کا کیسے مکالمہ ممکن ہوتا ہے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے مکالمہ مر جاتا ہے. اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو مکالمہ نہیں ہوگا. بہت سے پیرنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بیٹھے تو ہیں اس کے ساتھ لیکن وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا, یا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس سے کیا بات کروں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو مکالمے کی لیاقت اپنے اندر پیدا کریں. اس کی کچھ سلیقہ ہے, اس کی کچھ ڈیٹیل ہے. بہرحال اس میں اس کی جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ سوال کو انجوائے کریں. ہر سوال کا بچہ جب سوال کرتا ہے تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سوال کو سراہا جائے, اس کے سوال کو سنا جائے, اس کے سوال کو سمجھا جائے. اور اس کی دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سوال کا کوئی جواب بھی تسلی بخش اسے ملے. سوال کا جواب ملنا اس کی پہلی ضرورت نہیں ہے, پہلی ضرورت تو کم از کم پوری کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے سوال کا جواب آپ کے پاس ہو, آپ کہیں ہاں یہ تو بہت اچھا سوال ہے, میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی, کبھی میں نے سوچا نہیں, چلو انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے, تم نے ایسا سوال مجھ سے کیا اس کے نتیجے میں میرے ذہن کی کھڑکی کھل گئی, ممکن ہے تمہاری وجہ سے میں اب اس بات پہ غور کروں. تم نے مجھ سے یہ سوال کیا, کوئی بھی سوال, اس سوال کے نتیجے میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی پڑ گئی, اس سوال کے نتیجے میں آپ کو کسی عالم سے ملنا پڑ گیا, اس سوال کے نتیجے میں آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑ گئی, اس سوال کے نتیجے میں آپ کو کوئی انسائکلوپیڈیا کھولنا پڑ گیا, تو یہ تو بچے نے آپ کے اوپر احسان کیا. آپ اس سے کہیں بیٹا تمہاری بڑی مہربانی, میں بھی جواب ڈھونڈوں گا, جو ملے گا تمہیں بتاؤں گا. تو کانورسیشن, اسی کے ساتھ کانورسیشن کے ساتھ ہی ایک بات یہ ہے, واقعات, حکایات, قصص, احسن القصص جیسے قرآن میں بیان ہوا. پھر ہماری زندگی کے واقعات, اپنے بچپن کے واقعات. یہ جو اسٹوری کا میڈیم ہے یا فیبل کا میڈیم ہے یا حکایت کا میڈیم ہے یا قصص کا میڈیم ہے, قصص کہانی, شعور کی تشکیل میں کہانی غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے. اصل میں کہانی کے اندر کسی انسان میں پینیٹریٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ لیکچر میں نہیں ہے. آپ کسی انسان کو کوئی نصیحت دیجئے, وہ اس کے شعور میں اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کرے گی جتنا اس انسان کو کوئی واقعہ سنا دیں. آپ حضرت بلال کا کوئی واقعہ سنا دیں, وہ اس کے شعور کی ڈیپر لیئر کو ٹچ کرے گا. آپ اس کو کوئی ویسی ایڈوائس دے دیں, وہ شعور کی ڈیپر لیئر پہ نہیں جائے گا. تو حکایات اور واقعات کو گفتگو کے انداز میں کریں, باتیں کریں کہانیوں کے ساتھ, جیسے اشفاق احمد کرتے تھے, جیسے بہت سے لوگ کرتے تھے, بڑے لوگ بہت سارے. یعنی آج بھی ماشاءاللہ جتنے بڑے بزرگ ہیں, علماء ہیں, وہ بڑی خوبصورت باتیں بیان کرتے ہیں واقعات کے انداز میں, کہانی کے انداز میں. اور اپنے بچپن کے اچھے واقعات اسے بتائیے کہ ہم یہ کرتے تھے, ہمیں یہ ہوا, ہمیں یہ فائدہ ہوا. اپنی زندگی کی بچپن کی کسی غلطی کے اوپر بھی اگر آپ نے سبق لیا ہے تو وہ بتائیے. ایک دفعہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے فلاں کی شان میں گستاخی کر دی, ہم سے بڑی بے ادبی ہوئی, پھر اس کے بعد یہ ہوا یوں, اور پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم یہ تو بڑی, اور اس دن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بیگن اچھے نہیں لگتے تھے, ایک دفعہ امی نے بیگن بنائے, ہم نے یوں کر دیا, اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا یوں. ایک پوری کہانی, پورے واقعہ بتائیے اور پھر کہیے کہ مجھے اس دن کے بعد سے سمجھ آیا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے. تو اپنی زندگی کے واقعات, بڑے لوگوں کی زندگی کے واقعات, عام لوگوں کی زندگی کے واقعات, صحابہ کی زندگی کے واقعات, دوستوں کی زندگی کے واقعات, انبیاء کی زندگی کے واقعات, قرآن میں دیے ہوئے واقعات, اور مکالمے کے ساتھ ان کا جوڑ. تو پہلی بات یہ تھی کہ مربی تیار کریں, دوسری بات یہ تھی کہ تعلق گہرا کریں, تیسری بات یہ کہ مکالمہ اور واقعات سے کام لیں. چوتھی بات, خود احتسابی کی فکر جو ہے وہ اتنی نمایاں ہو. اپنے بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کا احساس اس سے پیدا ہو اور نماز کی فکر پیدا ہو, تو آپ اپنی فکر نماز اس سے شیئر کیجیے. دیکھیے آج کے بچے نے ایسے والد اور ایسے ٹیچر نہیں دیکھے جو آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کی آنکھیں نم ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً بڑی تعداد میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں کی حالت میں دیکھا ہے. نماز میں ایسی ذکر آ جائے قرآن کا ایک حصہ تو آنسو نکل آتے تھے,
کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آنسو نکل آتے تھے, کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آنسو نکل آتے تھے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمارے آنسو نہیں نکل پا رہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ بچہ جس نے اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے اپنی ماں یا اپنے باپ یا اپنے ٹیچر کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے اور اس کی آواز میں رقت دیکھی ہے, پوری بڑی بڑی موٹی موٹی تفاسیر سے جو اس کے اوپر اس کے قلب پہ اثر ہوگا, اس سے زیادہ اثر آپ کی آنکھ کی نمی اس کے قلب پہ پیدا کرے گی. آپ کے جذبے اور آپ کی نیت کی صداقت اس کے اوپر پیدا کرے گی. اپنی خود احتسابی کی فکر کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نمازیں اچھی ہوں, آپ کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکوں. بچہ حیران ہو جائے گا کہ میرے ابا تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں, میری امی بھی ساری نمازیں پڑھتی ہیں اور مجھ سے ہی دعا کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ بیٹا اللہ سے دعا کرو کہ میری نمازیں اس طرح ہو جائیں جیسی ہونی چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نمازیں ویسی ہیں جیسی نمازیں کو ہونا چاہیے؟ کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی انسان بھی اس اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ صبح جو میں نے فجر پڑھی تھی بالکل ویسے ہی پڑھی تھی جیسے پڑھنے کا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری ہر نماز میں 10 دفعہ ہمیں ادھر ادھر کا خیال آتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری ہر نماز, بعض اوقات ہماری نماز آٹومیٹک آٹو کے موڈ پہ چل رہی ہوتی ہے کہ خیال آتا ہے یہ تو دوسری, اب تو سلام پھیر دیا میں نے, سلام پھیر دیا. تو نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی حفاظت کے 2 مطلب ہیں. نماز کی حفاظت کا جو پہلا بیسک مطلب وہ یہ ہے کہ نماز کم از کم ادا ہوتی رہے, نماز چھوٹے نہیں مجھ سے. نماز کی حفاظت کی دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے دوران شیطان یا میرے نفس کی غلاظت میری نماز میں, میرے ملاقات کے تجربے میں حائل نہ ہو. نماز میری یکسوئی, نماز میں جو میری یکسوئی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے. نماز میں مجھے اللہ نظر آئے. نماز کی حفاظت سے مراد 2 ہیں. ایک تو یہ کہ نماز چھوٹے نہیں, دوسری یہ کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ اس پہ میرے ذہن میں غلط خیال نہ آئے, میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. میری نماز کی حفاظت, یا اللہ جو میں نماز ابھی ادا کی ہے پڑھنے جا رہا ہوں اس کی حفاظت فرما. جو ہم جملہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس کا مفہوم ہے یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے. نماز کے اندر بھی آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے. آپ اپنے بچے سے یہ ذکر کیجیے, آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیے, مکالمہ کیجیے. آپ کہیے بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ میں اپنی نمازوں میں مجھے یکسوئی عطا ہو. میں اکثر نمازوں میں جلدی میں ہوتا ہوں, نمازیں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میں پوری توجہ اس پہ نہیں دے پا رہا. مجھے نماز میں میری کیفیت ٹھیک ہو, میرا ذہن ٹھیک ہو. آپ یہ بچے سے ڈسکس کریں. اس کو یہ دیکھیں, کسی فکر میں ڈوبا ہوا انسان اس فکر میں دوسرے کو مبتلا کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا جس کو پلاٹ خریدنے کا بڑا شوق ہوگا, یا گاڑیوں کے نئے ماڈل یا گاڑیاں خریدنے کا بڑا شوق ہوگا. کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور آپ کے ملنے والوں میں, یا کراکری خریدنے کا شوق ہوگا نئی, یا نئے نئے برانڈز کے جوڑے خریدنے کا شوق ہوگا, اور اس پہ ڈسکشن کا یہ فلاں والا پرنٹ اس نے اس سال آیا تھا, اس دفعہ اس سال ویسا پرنٹ نہیں آیا, یہ والا ڈیزائن وہ والا ڈیزائن. بہت بڑی باتیں, بڑے سمجھدار لوگوں کے موضوعات ہیں. بڑی عالی خیال معاشرہ ہے جو ایسی باتوں میں مصروف ہے. آپ یقین مانیے جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جس کی پریشانی جو ہے وہ اسی قسم کے برانڈز ہیں, اسی قسم کی گاڑیاں اور پلاٹس ہیں, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قیمتیں ہی جوڑتے رہنا اس کی پریشانی ہے. آپ یقین مانیں اگر آپ نے کبھی کوئی پلاٹ نہیں خریدا تو آپ کے اندر ایک حسرت پیدا ہوگی, ایک پریشان. آپ کو نہیں کہہ رہا وہ کہ تم پلاٹ کیوں نہیں خریدتے, وہ تو اپنا بتا رہا ہے میں نے یہ خریدا تھا اور یہ نہیں خریدا. ارے یار اگر میں فلاں ٹائم پہ خرید لیتا نا, آج اس کی ویلیو 2 کروڑ ہو گئی ہے, اس وقت 20 لاکھ 40 لاکھ کا مل رہا تھا. اگر اس میں 4-6 سال پہلے خرید لیتا تو وہ دیکھو آج اتنا اس وقت بس غلطی ہو گئی نہیں خریدا, یار کیسی غلطی ہو گئی. آپ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھیں, پھر اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے یار میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں, دنیا میں سمجھدار عقل مند لوگ تو وہی ہیں جو پلاٹ خرید رہے ہیں, میں کوئی پیچھے نہ رہ جاؤں. فوراً گھر جا کے آفس جا کے لون اپلائی کر کے کہیں نہ کہیں سے پلاٹ خریدنے کے چکر نکالیں.
بالکل اسی طرح آپ کا بچہ جب ایسے انسان سے ملتا ہے جو اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے قرآن کے پڑھنے کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے لوگوں سے تعلق کو ایویلویٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ مجھے مزاج میرا خوبصورت ہو جائے، میرے حق میں دعا کرو کہ میرے دل کی کیفیت بدل جائے، بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ میری نیتیں ٹھیک رہیں، میں نے حج تو کر لیا، میں نے عمرے بھی کر لی ہے، میں نے بہت ساری لوگوں کو مدد بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے دل کے اندر میری نیت نہ بگڑ جائے۔ اپنی فکر جو ہے اپنے مکالمے کے، خود احتسابی کی فکر اتنی زیادہ ہو، یہ آپ کے بچے کو لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور شیئر کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات، ایک تابعی ہیں، ان کا بیان ہے، صحابہ کا آخری زمانہ انہوں نے دیکھا، ان کا بیان ہے کہ میں نے 70 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی جن کا آخری دور تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو 70 صحابہ کرام سے جو میں نے ملاقات کی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو منافق نہ سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اپنے اوپر نفاق کا گمان ہونا سنت صحابہ میں سے ہے۔ اتنے کرٹیکل تھے اپنے بارے میں تو منافق ہوں، ہم تو ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی دعائیں ایسی ہیں، آپ ان کی الفاظ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، غالباً یہ حضرت عمر کی دعا ہے، یا اللہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ہی میرا باطن کر دے۔ بعض صحابہ کرام ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ لوگ مجھے اس سے بہتر نہ سمجھیں جتنا میں ہوں، یعنی ہمارا تعارف ہم سے بہتر ہے، ہم اپنے تعارف سے بہتر نہیں ہیں۔ مربی وہ ہے جو اپنے تعارف کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے آپ کو اپنے تعارف سے بہتر رکھنے کی فکر کرتا ہے اور یہ فکر آگے منتقل کرتا ہے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو علم کے جو بڑے سورسز ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ علم کا بہت بڑا سرچشمہ کلام الہی ہے، علم کا بہت بڑا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ غور کرنے کے اور اس کا مطالعہ کر کے پتہ لگتا ہے، بڑے لوگوں کی زندگیاں ڈھونڈنے سے، ان کے بارے میں جاننے سے پتہ لگتا ہے، اچھی کتابوں سے جڑنے سے پتہ لگتا ہے۔ تو علم نافع کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو تو تربیہ اس طرح ممکن ہوگی کہ علم نافع کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ میں 5 باتیں جو میں نے کہیں میں اس کو ایک نٹ شیل ویو دے دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو مربی کی سطح پہ بلند کریں، بچوں سے گہرا تعلق بنائیں۔ گہرا تعلق بنانے کے لیے مزاج موزوں درکار ہے، تربیہ کی بہت بڑی ضرورت فہم نافع بھی ہے، مزاج موزوں بھی ہے۔ بہت سے لوگ بہت اچھا علم اور فہم رکھتے ہیں لیکن مزاج کی بناوٹ ایسی ہے کہ ان کے طلبہ یعنی قرآن کا درس دیتے ہیں لیکن ایسے لہجے میں دیتے ہیں کہ لوگ ان سے گھائل ہوتے ہیں، ان کے لہجے میں پولائٹنس نہیں ہے، ان کے لہجے میں نرمی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، دیکھیں اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ اپنے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے لہجے میں لوگوں سے بات نہیں کرنی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لوگوں سے بات کرنی ہے، جو کہ بہت نرم لہجہ ہے، جس کے اندر نرمی ہے، جلالی لہجہ نہیں ہے، برسنے اور گرجنے والا۔ یہ مزاج کی خوبصورتی ہے جو آپ کے تعلق ممکن بنائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو مربی بنائیے، بچوں سے تعلق بنائیے، مزاج موزوں کی کوشش کیجیے، مکالمہ، واقعات، قصص۔ تیسری بات تھی خود احتسابی کی فکر، اور وہ کیسے بچوں کو لگتی ہے اس کی میں نے صورت بتائی۔ اور پھر 5ویں چیز علم نافع کی جستجو کیجیے، اس کے لیے اس کے جو سورسز ہیں اس سے کنیکٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے رب کریم ہماری اولادوں اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب کریم ہم سب کی اولادوں کو، جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، تمام وہ لوگ جو تربیہ کی فکر میں اور مصروف ہیں اور اس کی جدوجہد کرتے ہیں، رب کریم ہم سب کی اولادوں کو اور ہم سب کے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔
آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے کہ جہاں کہیں بھی تعلیم و تربیہ کی محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نااہلی کو نظر انداز کرے، اور اگر ہمارے اندر کوئی اخلاص کا ذرہ موجود ہے تو رب کریم اس کی وجہ سے ہمارے عمل کو قبول کرے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔